السلام علیکم۔ آج ایک نئی کہانی کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیے گا، کیونکہ میں اس چینل پر روزانہ ایک نئی کہانی اپلوڈ کرتا ہوں۔ اسے اپنے وجود پر کسی کے ہاتھ محسوس ہوئے تھے۔ وہ جو خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، اپنی نیند میں خلل پیدا ہوتا ہوا دیکھ وہ کسمسائی تھی۔ ساتھ لیٹی عالیہ بیگم دت نیند میں گم تھی۔ تبھی عزیزہ کو لگا کہ وہ ہوا میں معلق ہو گئی ہے۔ اسے اپنے ارد گرد کسی کی تنگ گرفت محسوس ہوئی تھی۔ ہوش تو تب آئی جب کسی نے اس کو اٹھا کر بیڈ پر پھینکا تھا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ تبھی اپنے سامنے کھڑے شخص پر وہ چیخنے لگی، مگر مقابل کا قہقہ اونچا ہو گیا۔ اور چیخو، تمہاری یہ چیخیں مجھے مزے دے رہی ہیں۔ اور چیخو، مجھ سے بغاوت کی سزا تو تمہیں بھگتنی ہوگی۔ اور پھر عزیزہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ اس پر حاوی ہو گیا تھا اور اس کی آزادی کے سب راستے بند کر دیے تھے۔ اماں، آپ اتنی جلدی شادی کیوں کر رہی ہیں میری؟ اماں، میں اب کبھی بابر سے نہیں ملوں گی، مجھے معاف کر دیں اماں۔ معاف کر دوں؟ تم نے تو قسم کھا لی ہے ہماری ناک کٹوانے کی۔ شکر ادا کر ابھی چھمو نے تیرے ابا کو کچھ نہیں بتایا۔ اس کو تو پہلی موقع چاہیے ہوتا ہے مجھے نیچا دکھانے کا۔ پہلی تیرا باپ میری عزت نہیں کرتا، کسی کام کی نہیں سمجھتا، اس پر تیرے ایسے کارنامے ملیں گے تو بتا کیسے رہیں گی ہم یہاں؟ عزیزہ کی رونے سے آنکھیں سوج چکی تھیں اور وہ ابھی بھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اماں، بس ایک دفعہ مجھے معاف کر دیں، آئندہ کے بعد میں کبھی بھی بابر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اب جیسے کہو گے میں ویسے ہی رہوں گی۔ میں سارا دن گھر پہ ہی گزار دیا کروں گی، لیکن میری شادی مت کرو۔ اماں، وہ 35 سال کا مرد ہے اور کہا میں 16 سال کی لڑکی۔ یہ سب تجھے گلچھڑے اڑانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب تیرے باپ نے ان کو زبان دے دی ہے، میری مت نہیں ماری گئی کہ میں اب تیرے باپ کے آگے زبان چلاؤں۔ چپ چاپ اس رشتے کے لیے ہاں کر دو، اور اگر تم ہاں نہیں بھی کرو گی تب بھی تمہاری شادی وہاں پر ہی ہوگی۔ اب تمہیں طے کرنا ہے کہ تم خوشی خوشی وہاں جاتی ہو یا رو دھو کر جانا، تمہیں وہاں پر ہی ہوگا۔ اماں، میں نے سنا ہے کہ وہ پہلے سے بھی شادی شدہ ہے۔ ہاں، شادی شدہ تھا، لیکن 1 سال میں ہی اس کی بیوی اس دنیا سے چلی گئی۔ اب اس میں اس بیچارے کا کیا قصور؟ اماں، محبت کرنا کیا اتنا ہی بڑا گناہ ہے کہ آپ مجھے اتنی بڑی سزا دے رہی ہیں؟ عزیزہ، بس کر دے، زبان بند کر لے، تیرے ابا نے سن لیا تو تیری زبان کھینچ لیں گے۔ اماں، میں یہ ظلم برداشت نہیں کروں گی، میں نہیں کروں گی شادی۔ کیوں نہیں کرے گی تو شادی؟ نجمہ کیا کہہ رہی ہے تیری بیٹی؟ اسی روز کے لیے کہتا تھا کہ بیٹی پیدا نہ کریو، لیکن تجھے تو سمجھ نہیں آتی تھی۔ میری بات بوجھ اٹھا کر میرے سر پر مار دیا۔ نجمہ بیگم نے تڑپ کر نواب شاہ کی طرف دیکھا تھا۔ ایسے نہ کہیں، میں عزیزہ کو سمجھاؤں گی، اب وہ ایسی حرکت نہیں کرے گی۔ اس کو سمجھا لو تو بہتر ہوگا، ورنہ میرے سمجھانے کا طریقہ نہ تو اس کو سمجھ آئے گا اور نہ ہی تمہیں اچھا لگے گا۔ نہیں، آپ فکر نہیں کریں، میں عزیزہ کو سمجھا دوں گی۔ یہ وہاں پر ہی شادی کرے گی جہاں پر آپ کہیں گے، یہی بہتر ہے اس کے لیے۔ نواب صاحب غصے میں کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ اماں، یہ تم نے کیا کر دیا؟ ابا کو حامی کیوں بھری؟ تمہارے پاس اچھا موقع تھا مجھے بچانے کا۔ مجھے تو لگتا ہے تم بھی یہی چاہتی ہو کہ میں اس بوڑھے انسان کے ساتھ چلی جاؤں۔ تمہیں بھی مجھ سے پیار نہیں ہے، ورنہ کون سی ماں ہے جو اتنی سی غلطی پر اپنی بچی کو اتنی بڑی سزا دیتی ہے؟ عزیزہ تنفن کرتی ہوئی کمرے میں گئی تو پیچھے سے نجمہ بیگم خون کے آنسو رونے لگی۔ وہ عزیزہ کو ابھی راز کی بات نہیں بتا سکتی، ورنہ عزیزہ کی بات بھی بالکل ٹھیک تھی۔ اتنی سی بات پر کون اتنی بڑی سزا دیتا ہے، وہ بھی اپنی سگی اولاد کو؟ لیکن نجمہ بیگم عزیزہ کی بہتری چاہتی تھی، تبھی یہ سب کر رہی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ عزیزہ کو وہ سب سچ بتا دے گی، لیکن ان سے پہلے عزیزہ کو بچانا بہت ضروری تھا۔ کس کے ہاتھوں؟ یہی سوچ کر وہ خود کام جاتی تھی۔ سیحان کے رشتے کو ہاں کر دی گئی تھی، تبھی نجمہ بیگم عزیزہ کے پاس آئی۔ مبارک ہو میری بچی، رشتے والوں کو تم بہت پسند آئی ہو۔ مگر عزیزہ جو بت بنی اپنی جگہ پر بیٹھی تھی، اس نے اپنی ماں کی بات پر صرف زخمی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ نجمہ بیگم کا تو دل کٹ کے رہ گیا تھا، لیکن انہوں نے خود کو مضبوط کیا اور مسکراتے ہوئے اس کے سر پر پیار دے کر باہر چلی گئی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ اماں، سیحان نے لیکن کیا اماں؟ سیحان نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ لیکن لڑکی بہت چھوٹی ہے،
سیحان، وہ صرف 16 برس کی ہے، کیا تم اس کے ساتھ زندگی گزار پاؤ گے؟ کیا صرف 16 برس کی؟ اور اس کے ماں باپ کو کیا صرف 16 برس کی؟ اس کے ماں باپ کو ایسی بھی کیا مجبوری تھی وہ اتنی جلدی اپنی بچی کا رشتہ کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں، یہی سوچ کے ایک دفعہ میرے بھی دماغ میں آیا تھا کہ کہیں لڑکی کا کہیں چکر تو نہیں۔ سیحان جو شکی مزاج تھا اپنی ماں کی بات سن کر اپنے دل میں یہ بات بٹھا بیٹھا تھا۔ اپنی ماں کو تو اس نے کچھ نہ کہا، لیکن وہ ہر وقت عزیزہ کو لے کر ایسی باتیں سوچتا رہتا کہ واقعی عزیزہ کا کسی لڑکے کے ساتھ کوئی چکر تھا، اسی لیے تو اس کے ماں باپ نے اتنی جلدی اس کی شادی کا فیصلہ کیا۔ وقت تو جیسے پڑ لگا کر اڑ گیا تھا، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب عزیزہ کو سیحان کے نام ہونا تھا۔ وہ دلہن بنی سب پر قیامت ڈال رہی تھی۔ ایک تو نوجوانی، اس پر بلا کا حسن، اس پر نفاست سے کیا گیا میک اپ، کوئی بھی عزیزہ کو دیکھ کر بہک سکتا تھا، کسی کا بھی ایمان خراب ہو سکتا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چشم بطور میری بیٹی، تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے، بہت حسین لگ رہی ہو عزیزہ، بہت حسین لگ رہی ہو عزیزہ تم۔ نجمہ بیگم تو اپنی بیٹی کے صدقے واری جا رہی تھی، مگر عزیزہ ابھی بھی پتھر بنی اپنی جگہ پر بیٹھی۔ کچھ تو بولو عزیزہ، ایسے خاموش مت رہو۔ کیا بولوں اماں، تم نے تو مجھے پتھر کا کر دیا ہے۔ عزیزہ کی بات سن کر نجمہ کی آنکھوں میں آنسو آ کے، عزیزہ مجھے غلط مت سمجھیو، میرے فیصلے پر ابھی تو تمہیں افسوس اور غصہ آتا ہوگا، مگر تو دیکھنا وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں میری ہر چیز، ہر بات اور ہر فیصلہ بالکل ٹھیک لگے گا۔ یہی سمجھو کہ میں نے تمہاری عزت کے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی بھی بچائی ہے، اور شاید تمہارے باپ کا مان بھی رکھ لیا۔ کیا مطلب اماں؟ میں کچھ سمجھی نہیں، کیا کہنا چاہتی ہو؟ کھل کر کہو۔ عزیزہ کو خطرے کی گھنٹیاں سنائی دے رہی تھی۔ تبھی نجمہ بیگم ایک دم چونکی تھی، جیسے اپنی سوچوں سے باہر نکلی ہو۔ نہیں، کچھ نہیں، بس تم خیر و عافیت سے اپنے گھر کی ہو، میرے لیے اور کچھ مان ہی نہیں رکھتا۔ اماں مجھے بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ عزیزہ میں کہہ رہی ہوں نا، عزیزہ میں کہہ رہی ہوں نا، کچھ نہیں تو کچھ نہیں۔ اماں جب تک تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گی میں شادی نہیں کروں گی، پھر چاہے ابا مجھے قتل ہی کیوں نہ کرتے۔ بس عزیزہ چپ ہو جا، کیوں ماں کا امتحان لے رہی ہو؟ کیونکہ تمہیں جب حقیقت معلوم ہوگی تو تمہیں اپنے ابا سے سخت نفرت ہونے لگے گی، اور میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے ابا کے لیے اپنے دل میں نفرت پیدا کرو۔ تمہارا مرد ذات سے بھروسہ اٹھ جائے گا۔ ایسی بھی کیا بات ہے؟ بتاؤ نا مجھے۔ اور پھر نجمہ نے وہ بات بتائی جس کو وہ ہمیشہ راز رکھنا چاہتی تھی، لیکن ان کی بیٹی نے ان سے ضد لگا کر وہ راز معلوم کر لیا۔ اور پھر شاید نجمہ بیگم بھی اپنا غم ہلکا کرنا چاہتی تھی، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی، اس لیے عزیزہ کو سب سچ بتا دیا۔ مگر عزیزہ کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اسے لگا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ نہیں نہیں، ابا ایسا نہیں کر سکتے، ابا میرے لیے ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اماں بس عزیزہ آج یہ راز اپنے سینے میں دفن کر لے اور اپنے باپ کا مان رکھ لو۔ تم جس جگہ جا رہی ہو وہ لوگ اچھے ہیں، خاندانی ہیں، بس میں یہی چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو، آباد رہو۔ اپنی ماں کو غلط مت سمجھنا، میں نے جو بھی فیصلہ لیا ہے تمہارے حق میں بہتر ہی ہوگا، اور پھر میری دعائیں بھی تو ہیں تمہارے ساتھ۔ اب تو عزیزہ کو بھی لگ رہا تھا کہ اس کا اس گھر سے چلے جانا ہی بہتر ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آگے بھی اس کے لیے مشکلات کھڑی ہیں جن کا اس سے سامنا کرنا تھا۔ اپنی زندگی میں سب سے بڑا امتحان تو سیحان کے دل میں آئے شک کو نکالنا تھا، جو عزیزہ کے لیے کافی مشکل پیش آنے والا تھا۔ چلو رخصتی کا وقت ہو گیا ہے۔ عزیزہ آنکھوں میں آنسو لیے بت بنی کھڑی تھی اور پھر سیحان کے ساتھ آ کر کھڑی ہوگی، لیکن سیحان نے تو ایک نظر بھی اس کو نہیں دیکھا تھا۔ البتہ عزیزہ کا ہاتھ ضرور مضبوطی سے تھام لیا تھا، جیسے اسے کچھ باور کروانا چاہ رہا ہو کہ اب وہ شوہر ہے۔ اگر اس نے اپنے دل و دماغ میں کسی غیر محرم کے لیے کچھ سوچا بھی تو وہ اس کی جان لے لے گا۔ سیحان کے مضبوطی سے ہاتھ تھامنے پر عزیزہ ایک دفعہ کانپ اٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا جس پر اس کی اماں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تسلی دی تھی۔ عزیزہ رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی تھی جہاں پر اس کا پرتپاک استقبال کیا گیا، مگر سیحان کے چہرے پر ابھی بھی سنجیدگی تھی۔ عزیزہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، یہ رشتہ تو سیحان کی مرضی سے ہوا تھا، اور اسے ایک پل کے لیے تو لگا بھی تھا کہ شاید سیحان اتنی چھوٹی بیوی کو پا کر خوش بھی بہت ہوگا،
لیکن اس کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی تو کوئی اور ہی کہانی بیان کر رہی تھی، جس کو کم از کم عزیزہ اس وقت پڑھنے کے بالکل موڈ میں نہیں تھی۔ تبھی اسے نظر انداز کرتی وہ اپنے کمرے میں آ گئی جو اس کی ساس نے اسے دکھایا تھا۔ سیحان کو یہ بات ہرگز پسند نہیں آئی تھی۔ اب تو شک اس کے دل میں مزید پکا ہو گیا تھا۔ اب بس ایک ہی حل تھا، سچائی کا پتہ لگانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ تبھی وہ آگے بڑھا اور عزیزہ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ دلہن کے لہنگے میں کسی کٹی پتنگ کی طرح سیحان کے سینے کے ساتھ جا کر لگی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے میرا ہاتھ۔ آپ کی ہمت بھی کیسی ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ تبھی سیحان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اچھا، تو میری جگہ کسی اور کو چاہتی تھی؟ کیا اس کا انتظار تھا تمہیں کہ وہ تمہیں ہاتھ لگائے؟ میرے چھونے سے تو تمہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے نا؟ بولو، جواب دو۔ عزیزہ تو سیحان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے ایسا کب کہا؟ تو پھر اس رویے کا کیا مطلب ہے؟ شوہر ہوں تمہارا، تمہیں چھونے کا، تمہارے پاس آنے کا پورا حق ہے۔ سیحان، میں تھک گئی ہوں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ نجمہ بیگم نے جو عزیزہ کو بتایا تھا اس کے بعد اسے تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ذہنی طور پر تھکی ہوئی تھی، اسی لیے کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی، مگر سیحان تو کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا۔ اچھا، تھکاوٹ کس بات کی؟ شادی تو میری بھی ہوئی ہے، مگر مجھے تو تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اگر ہوئی بھی ہوتی تو میں تمہارے وجود سے اپنی تھکاوٹ اتار لیتا، لیکن تمہیں تو شاید میرا قریب آنا پسند نہیں آیا، اور اس کی وجہ بھی میں جانتا ہوں۔ بس سیحانہ مسلسل مجھ پر تہمت لگا رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں۔ آپ کو یہ سب کرنے کا بالکل حق نہیں۔ کس نے دیا ہے آپ کو یہ حق؟ اب تم مجھے سمجھاؤ گی کہ مجھے کیا کرنے کا حق ہے اور کیا نہیں؟ بیوی ہو تم میری۔ وہ ایک دم چلایا تھا، شاید اس کی آواز کمرے سے باہر بھی گئی تھی اور اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔ سیحان آہستہ، گھر پر مہمان ہے، کیا سوچیں گے؟ پہلی رات ہی میاں بیوی میں اتنا جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟ خدا کے لیے لوگ مجھ پر سوال اٹھائیں گے اور میں اس قابل نہیں ہوں کہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دوں، اس لیے آہستہ بولیں تو ٹھیک ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ یہ بات ہم دونوں کے درمیان میں رہے تو مجھے صاف صاف اور بالکل سچ بتاؤ، کون ہے وہ لڑکا جس کو تم پسند کرتی ہو؟ عزیزہ کے تو طوطے اڑ گئے تھے۔ کیا بابر کے بارے میں سیحان کو پتہ چل گیا تھا؟ مگر اسے بتایا کس نے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چھمو پھپھو نہیں بتا سکتی، اور اماں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابا نہیں، اس کو تو ابا کہنے کا بھی دل نہیں کر رہا۔ پھر ابھی وہ انہوں سوچوں میں گم تھی جب سیحان نے ایک مرتبہ پھر سے عزیزہ کو اپنی طرف کھینچا، اور اب کی مرتبہ عزیزہ کچھ نہیں کہہ پائی تھی۔ خاموشی سے سیحان کی منمانی برداشت کرتی رہی، کیونکہ اپنی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس اور کوئی حل بھی تو نہیں تھا، مگر اسے اس بات کا افسوس ضرور تھا کہ اس کا شوہر اس پر شک کر رہا تھا، اور وہ بھی شادی کے پہلے روز جب لڑکے لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن عزیزہ نے بھی ٹھان لی تھی کہ وہ کچھ بھی کرے گی مگر سیحان کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر کے رہے گی۔ بابر تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، شاید نکاح کے 2 لفظوں کی طاقت تھی، اور پھر وہ پوری رات عزیزہ پہ بہت باری گزری تھی۔ اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کو لے کر وہ اگلی صبح واش روم میں بند ہو گئی۔ شاور چلاتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اس کے آنسو کہیں پانی میں ہی دب رہے تھے۔ وہ ہلکی ہلکی سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، جسم تھا کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ یا اللہ، میں کس امتحان میں پڑ گئی ہوں؟ اتنی تکلیف کے بعد اب تو میرے شوہر کا مجھ پر یقین ہو جائے کہ میں پاک دامن ہوں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، پہلے آپ نے ابا کی صورت میں مجھ سے امتحان لیا، اور اب شوہر کی صورت میں امتحان لے رہے ہیں۔ میں اتنے امتحانات کے قابل نہیں ہوں۔ وہ واش روم میں کھڑی مسلسل رو رہی تھی اور اپنے نا کردہ گناہوں کی معافی بھی مانگ رہی تھی۔ اور پھر وہ رب تو رحیم ہے۔ عزیزہ کی آہ و پکار عرش تک جا چکی تھی، لیکن معجزات ہونے میں ابھی وقت تھا۔ عزیزہ نہا کر نکلی تھی کہ سامنے کا منظر دیکھ کر کانپ کر رہ گئی۔ سامنے فرش پر سیحان سامر کے کپڑے پڑے تھے، اور وہ خود بیڈ پر بے نیاز کپڑوں سے اس کے باہر نکلنے کا ویٹ کر رہا تھا۔ عزیزہ کے ہونٹوں سے ابھی تک خون رس رہا تھا، مگر اس وحشی درندے کو اس پر ذرا ترس نہیں آتا تھا۔ ابھی وہ دوپٹہ اوڑھنے لگی تھی کہ سیحان سامر نے اس 16 سال کی حسینہ کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ اور اتنی جلدی نہا لیا؟ چلو کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ پھر صحیح۔ نہیں نہیں، سیحان، آپ کو جو معلوم کرنا تھا وہ کر چکے ہیں۔ میری پاک دامنی
آپ کے سامنے ہے، میرا وجود اس قابل نہیں کہ آپ کی من مرضیاں پھر سے برداشت کرے، مجھے کچھ دیر آرام کرنا ہے۔ تبھی سے ان کو غصہ آیا تھا اور پھر عزیزہ کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑوں سے ایک لفظ اور منہ سے نکالا تو میں تمہیں ابھی کے ابھی طلاق دے دوں گا۔ الفاظ سن کر عزیزہ کی روح کانپ گئی تھی۔ کیا اسے پھر اسی جہنم میں جانا پڑے گا؟ نہیں، وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ کیا وقت تھا، ایک ہی دن میں سب کچھ بدل کے رہ گیا تھا۔ کہاں وہ وہاں سے آنا نہیں چاہ رہی تھی اور کہاں اب واپس جانے پر گھبرا رہی تھی۔ نہیں، ایسا مت کہیں۔ اور پھر عزیزہ کو خاموشی سے سیحان کی مرضیاں برداشت کرنی پڑی، اور دکھ کی بات تو یہ تھی کہ اس کی سسکیاں آہ و پکار وہ سننے والا نہیں تھا۔ شام کو جب کمرے سے باہر نکلی تو عالیہ بیگم سیحان کی اماں اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ تمہارے چہرے پر کیا ہوا ہے؟ اور پھر عزیزہ نے اپنی نگاہیں جھکا لی تھی۔ عالیہ بیگم اچھی خاتون تھی، اور ایسا نہیں تھا کہ سیحان اچھا لڑکا نہیں تھا، مگر اپنی بیوی کے معاملے میں نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ تبھی وہ درندگی پہ اتر آیا تھا۔ اسی وقت سیحان بھی کمرے سے نکلا تھا۔ سیحان، میں نے تمہاری یہ تربیت کی تھی، ایک ہی رات میں تم نے بچی کا کیا حال کر دیا، اتنی بھی کیا درندگی۔ سیحان کچھ وقت کے لیے تو شرمندہ ہوا، مگر پھر عزیزہ کو گھورتے ہوئے اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں، بیوی ہے یہ میری، پورا حق رکھتا ہوں اس پہ۔ حق رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تمہارا جو دل چاہے وہ کرو، اس کے ساتھ انسانوں والی حرکتیں حق کے زمرے میں ہی آتی ہیں۔ حالت دیکھو اس بچی کی، تم یہ بھی اچھے سے جانتے تھے کہ وہ تم سے عمر میں کتنی چھوٹی ہے، مگر تم نے مجھے بہت ناراض کیا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ تم میرے بیٹے ہو۔ اماں، آپ اس لڑکی کے لیے اپنے بیٹے کو، اس لڑکی کے لیے بیوی ہے وہ تمہاری، اس بات کو جتنی جلدی قبول کر لو اتنا بہتر ہوگا تمہارے حق میں بھی اور اس بچی کے حق میں بھی۔ چلو عزیزہ، آؤ بیٹا ناشتہ کرو۔ اور ہاں، ایک بات اور، اب جب تک تمہیں سمجھ نہیں آ جاتی، تمہاری عقل ٹھکانے نہیں آ جاتی، تب تک عزیزہ میرے ساتھ رہے گی۔ موم، آپ ایسا نہیں کر سکتی، وہ میری بیوی ہے اور وہ میرے ساتھ ہی رہے گی۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ ماں ہوں میں تمہاری، جو چاہوں کر سکتی ہوں، پورا حق رکھتی ہوں تم پر۔ سیحان کے الفاظ اس پر الٹاتے ہوئے عزیزہ کو لیے عالیہ بیگم کچن میں چلی گئی تھی۔ عزیزہ نے اب کی مرتبہ سیحان کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر اس نے ایک نظر بھی سیحان کی طرف دیکھا تو وہ اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں مار ڈالے گا۔ دن ایسے ہی گزر گیا۔ رات ہوئی تو عالیہ بیگم اپنی بات کے مطابق عزیزہ کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی۔ آنٹی، یہ بہت غصہ ہوں گے، میں کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ نہیں، ہرگز نہیں، میرے گھر میں یہ سب نہیں ہوگا۔ ایک بچی کے ساتھ ظلم میں برداشت نہیں کروں گی۔ آنٹی، وہ شوہر ہے میرے، ظلم کیسا؟ عزیزہ، تم سمجھنے کی کوشش کرو، ابھی تم بہت چھوٹی ہو ان سب کے لیے۔ آنٹی بس عزیزہ، میں تمہاری ماں کی جگہ پر ہوں اور تمہیں حکم دیتی ہوں اس بات کا کہ آج تم میرے ساتھ رہو گی، بلکہ جب تک تم میرے ساتھ رہو گی، بلکہ تب تک تم میرے ساتھ رہو گی جب تک اس لڑکے کی عقل ٹھکانے پر نہیں آ جاتی۔ اپنی ساس کی بات سن کر عزیزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، تبھی وہ ان کے ساتھ لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے اپنی اماں کی بہت یاد آ رہی ہے آنٹی، کیا میں کل اپنی اماں سے ملنے جا سکتی ہوں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، بالکل، میں خود تمہیں لے جاؤں گی۔ تم فکر مت کرو اور ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں، تم میرے ساتھ بالکل محفوظ ہو۔ تبھی دروازہ کھٹکنے پر دونوں نے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ عزیزہ تو اندر آتی ان کو دیکھ کر کانپ گئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ اسے لینے آیا ہے، لیکن اس کے ہوش اڑ گئے جب اس نے ایک مرتبہ بھی عزیزہ کی طرف نہ دیکھا اور اپنی عادت کے مطابق اپنی ماں کو دودھ کا گلاس دینے آیا تھا، لیکن جاتے ہوئے ایک نگاہ عزیزہ کے اوپر ڈالنا نہیں بھولا تھا۔ عزیزہ جو اس کی نظروں کو دیکھ کر کانپ کر رہ گئی تھی، تبھی عالیہ بیگم کے اندر گھسنے لگی تھی۔ آنٹی، مجھے لگتا ہے سیحان مجھے معاف نہیں کریں گے، کیا میں چلی جاؤں؟ نہیں، ایک مرتبہ کہہ دیا تو کہہ دیا، چپ چاپ بیٹھی رہو۔ اور پھر عزیزہ عالیہ بیگم کی بات مانتے ہوئے وہاں پر ہی سو گئی تھی۔ اس نے عالیہ بیگم کی طرف دیکھا تھا جو دودھ پیتے ہی گہری نیند میں چلی گئی تھی، اور وہ جو حیرانگی سے عالیہ بیگم کو دیکھ رہی تھی، اب ڈر کے مارے اس سے سونا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ مجھے تو خوف محسوس ہو رہا ہے، سیحان مجھے نہیں چھوڑیں گے، اب میں کیا کروں؟ کیا میں نے غلطی کی ہے؟ آنٹی کی بات مان کر اس کا دل مسلسل دھڑک رہا تھا، جیسے کچھ انہونی ہونے والی ہو۔
اسے اب شدید نیند بھی آ رہی تھی، کیونکہ پچھلی رات بھی وہ سیحان کی شدتوں کی وجہ سے سو نہیں پائی تھی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی ہو۔ ہوش تب آیا جب کسی نے اسے بیڈ پر پٹکا تھا۔ سیحان، سیحان آپ! نہیں، چھوڑے مجھے، سیحان مجھے واپس جانا ہے۔ آپ نے آنٹی سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے اپنے پاس نہیں لائیں گے۔ چیخو اور چیخو، مجھے تمہاری چیخیں مزہ دے رہی ہیں، مجھے سکون مل رہا ہے۔ عالیہ آنٹی، عالیہ آنٹی مسلسل چیخ رہی تھی اور سیحان اونچی اونچی ہنس رہا تھا۔ دو آوازیں، اماں کو تو دودھ میں میں نے نیند کی گولیاں پلا کر سلا دیا ہے، اماں نہیں اٹھیں گی، لیکن اپنی تسلی کے لیے تم آوازیں دے سکتی ہو۔ اب کی مرتبہ عزیزہ کے پیروں تلے زمین نکلی تھی۔ اس نے پھٹی اور بے یقین نگاہوں سے سیحان کی طرف دیکھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ کیوں تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ نے آنٹی کو واقعی… ارے ہاں نا میری جان، خواہ میاں بیوی میں آ رہی تھی تو کچھ دیر کے لیے میں نے کہا کہ وہ آرام کر لیں۔ چلو اب ٹائم ویسٹ مت کرو۔ اور پھر عزیزہ بت بنی لیٹی رہ گئی تھی اور سیحان اپنی من مرضیوں پر اتر آیا تھا۔ اگلی صبح عالیہ بیگم نے جب عزیزہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو سیحان نے دروازہ کھولا، اور پھر تبھی سیحان کے چہرے پر عالیہ بیگم نے تھپڑ رسید کیا تھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، رات میرے دودھ میں نیند کی گولیاں ملائیں تاکہ عزیزہ کو اپنے کمرے میں لے کر جا سکو۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی یہ کام کرتے ہوئے؟ ارے اماں، میں نے کیا کیا ہے ایسا اب کی مرتبہ؟ سیحان بھی غصے میں بولا۔ اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں لے کر آنا کون سا بڑا جرم ہے؟ اور کہاں لکھا ہے کہ میں اپنی بیوی پر حق نہیں جتا سکتا؟ میں جانتی ہوں کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو سیحان، اب تک تمہیں اس کی پاک دامنی کا ثبوت بھی مل گیا ہوگا، پھر کیوں اس بچی کے پیچھے پڑے ہو؟ چھوڑ دو اس کی جان، وہ نازک مزاج لڑکی ہے، ابھی تمہاری شدت برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، تمہیں خود خیال ہونا چاہیے۔ لیکن یہ سب کچھ تو مجھے تمہیں بتانا پڑ رہا ہے۔ سیحان، میں نے تمہاری ایسی تربیت نہیں کی تھی، پھر یہ سب کچھ تم نے کہاں سے سیکھا؟ اماں، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں نے کوئی کبیرہ گناہ کیا ہو۔ میں مانتی ہوں بیٹا کہ تم نے گناہ نہیں کیا، لیکن اس طرح درندگی دکھانا کہاں کی انسانیت ہے؟ تم انسانیت کے درجے سے اتنا گر جاؤ گے؟ مجھے امید نہیں تھی۔ میں نے تو تم سے بہت امیدیں وابستہ کر کے بیٹھی تھی کہ کم از کم تمہارے ہاتھوں سے کسی کی بچی کی زندگی خراب نہیں ہوگی، لیکن تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا اور اس بات کا ثبوت دیا کہ تم ہو اپنے باپ کے بیٹے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب سیحان ایک دم تڑپ اٹھا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ماں، آپ مجھے ڈیڈ کے ساتھ ملا رہی ہیں؟ کیا میں اتنا ہی برا ہوں؟ ہاں، تم نے برا بننے کی پوری کوشش کی، تم نے وہی کیا جو تمہارے ڈیڈ نے پہلی رات میرے ساتھ کیا۔ انہوں نے بھی جاہلانہ حرکت دکھائی اور تم نے بھی۔ آخر کیوں کیا؟ اس کا جواب دو سیحان مجھے۔ تمہیں ایک مرتبہ بھی اس بات کا خیال نہیں آیا کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی، کہ میں نے تمہاری تربیت کیسے کی ہے؟ تم نے میری بہت عزت کی، مجھے لگا تھا کہ تم ہر عورت کی عزت کرو گے۔ اچھی تربیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اچھی تربیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ آئی کسی کی بیٹی خوش بھی ہے یا نہیں، اور تم نے مجھے بہت نراش کیا ہے۔ اتنا کہہ کر عالیہ بیگم تو چلی گئی، مگر سیحان کے دل پر ایک بوجھ پڑ گیا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر عزیزہ کی طرف دیکھا جو اس وقت نیم غنودگی میں تھی۔ آخر کیوں ایسا کیا؟ واقعی میں اپنے باپ کی اولاد تھا؟ کیا میری ماں کی تربیت مجھے میں شامل نہیں تھی؟ یہ سوچتے ہوئے سیحان کے دماغ کی رگیں پھٹنے کو تھیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ میں پہلی روز اس کی پاک دامنی جان چکا تھا، مگر اس کے باوجود بھی یہ کم از کم نکاح کی کوشش نہیں کی۔ پھر کیا تھا؟ دماغ کا فتور جو چاہ کر بھی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے عزیزہ کے پاس گیا اور اس کے سرانے بیٹھ کے اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ چلانے لگا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو گی۔ آخر کو بیوی ہو میری، کب تک ناراض رہو گی؟ میں تمہیں ایک نہ ایک دن منا لوں گا، مگر مجھے ایک بات آج تک سمجھ نہیں آئی کہ آخر کیوں تمہارے والدین نے مجھ جیسے اتنی بڑی عمر کے لڑکے سے تمہاری شادی کر دی، جبکہ تم پاک دامن بھی تھی اور یہ حقیقت کا مجھ پر آشکار ہوگی۔ میں نہیں جانتا تھا، لیکن مجھے ہمیشہ تجسس رہے گا اس بات کا کہ آخر تم نے کیوں اتنی جلد بازی میں شادی کی، وہ بھی اپنے سے 2 گنے بڑے آدمی سے۔ کیا خامی تھی تم میں؟ خوبصورت بھی تھی، اچھی بھی ہو،
پھر کم عمر میں اس کے باوجود تمہاری مجھ سے شادی کوئی اتفاق نہیں ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا راز ہے جو تمہارے سینے میں دفن ہے۔ عزیزہ اٹھو، صبح ہو گئی ہے۔ عزیزہ سیحان دور کھڑا اسے آوازیں دے رہا تھا۔ وہ اس کی کھلی آنکھیں دیکھنا چاہتا تھا، یا شاید یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں سیحان کے لیے دہشت تو نہیں۔ لیکن جب عزیزہ نے آنکھیں نہ کھولی تو وہ پریشانی میں اس کے پاس گیا۔ جیسے اس کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو اس کو بخار میں تپتا ہوا دیکھ کر وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ عزیزہ، عزیزہ کیا ہوا ہے تمہیں اتنا تیز بخار؟ اور پھر وہ بھاگنے والے انداز میں عزیزہ کو اٹھائے ہسپتال کی طرف بھاگا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی عزیزہ کو ایڈمٹ کر لیا گیا تھا اور سیحان کو تو جیسے کسی پل سکون ہی نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب ڈاکٹر باہر آئے تو سیحان بھاگتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہوا ہے میری بیوی کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ دیکھیں مسٹر سیحان، آپ کی بیوی عمر میں بہت چھوٹی ہیں اور یہ سب کچھ وہ بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ رہی ہوں گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ سیحان نے ہماری شرمندگی کی نظریں جھکا لی تھی۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کو۔ اس بات کا خیال رہے کہ اگلی مرتبہ اگر انہیں کوئی شوق لگا تو ان کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ باقی آپ زیادہ سمجھدار ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ایک ہی بات بار بار دہرانی نہیں پڑے گی۔ سیحان کی تو سوئی بس موت لفظ پر اٹک گئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بھاگنے والے انداز میں کمرے میں داخل ہوا تھا۔ عزیزہ خاموشی سے لیٹی ہوئی چھت کی طرف گور رہی تھی۔ سیحان آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے پاس پہنچا۔ عزیزہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تبھی عزیزہ جو اتنے وقت سے خاموش تھی آنسو بڑی نگاہوں سے سیحان کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی، آپ نے میرا مان توڑا ہے۔ مجھے ایک آپ ہی پر تو مان تھا۔ مجھے ایسے لگتا تھا آپ میرے سے پہلے ابا جیسے شوہر نہیں ہوں گے، مگر آپ کیا ہر مرد میں اتنی ہوس ہوتی ہے جیسے میں نے سوتیلے پہلے ابا میں تھی۔ میں تو ایک جہنم سے نکل کر آئی تھی، مگر میرے لیے تو آگے بھی جہنم ہی تیار کھڑی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں تمہاری بات۔ سوتیلے کون؟ نواب صاحب؟ کیا نواب صاحب تمہارے سگے ابا نہیں؟ وہ میرے سگے ابا نہیں ہیں، میری اماں کی دوسری شادی ہے۔ مگر کیا بولو عزیزہ؟ مگر کیا؟ مگر وہ شخص اچھا انسان نہیں نکلا۔ اماں مجھے میرے سگے ابا کے پاس سے اس لیے لے کر آئی تھی تاکہ میری زندگی سنور جائے، لیکن میرے پہلے ابا نے تو مجھ پہ ہی۔ سیحان جو عزیزہ کی بات غور سے سن رہا تھا اس کے خاموش ہونے پر بے چین ہو گیا۔ عزیزہ بولو، مجھ پہ کیا؟ عزیزہ نے گہرا سانس لیا اور کہنے لگی، مجھ پہ بھی یہ راز میری شادی والے دن نہیں کھلا کہ میرے سے پہلے ابا مجھ پر بری نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ میرا غلط استعمال کرنا چاہتے تھے اور کئی مرتبہ اماں کو دھمکی بھی دے چکے تھے۔ یہ شادی بھی اسی صورت میں ہوئی ہے کہ اس کا ازالہ اماں کو کرنا پڑے گا۔ اماں نے اپنی عزت داؤ پر لگا کر میری عزت بچائی، مگر مجھے کیا ملا؟ ایک درندہ صفت شوہر۔ سیحان نے جب سنا تو وہ دنگ رہ گیا۔ کیا ہوا تھا اس روز؟ کیا کہا تھا تمہاری اماں نے؟ مجھے سب جاننا ہے۔ اور تمہارے ابا اور تمہاری اماں الگ کیوں ہوئے؟ کیا کریں گے جان کر آپ؟ ابھی کوئی کسر باقی ہے کیا؟ عزیزہ میں پہلے ہی بہت شرمندہ ہوں، مجھے مزید شرمندہ مت کرو، اور مجھے بتاؤ کہ آخر وہ… تب عزیزہ نے اسے جو بتایا اسے سنتے ہی سیحان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب عزیزہ نے بتایا کہ اس کی اماں اور اس کے ابا کی زبردستی شادی ہوئی تھی، ان دونوں میں سے ایک عزیزہ ہی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد اماں کبھی ماں نہیں بن سکی۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ اماں کبھی ماں نہیں بن سکیں گی۔ یہی وجہ تھی کہ ابا کو بیٹا چاہیے تھا، تبھی انہوں نے اماں کو طلاق دے دی۔ اماں کی دوسری جگہ شادی ہوئی تو ان کو سب کچھ بتایا گیا۔ یہ اماں کی محبت کی شادی تھی، مگر ابا کو اماں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ وہ تو مجھ میں دلچسپی لے رہے تھے۔ اماں پہلے پہل تو یہ سب نہیں جانتی تھی۔ جب ابا مجھے پیار کرتے تو اماں کو لگتا شاید وہ اماں سے پسندیدگی کی وجہ سے مجھ سے پیار کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ حالات بدلتے گئے اور ابا میرے ساتھ بدسلوک کرتے گئے۔ تب اماں کو معلوم ہوا کہ ابا مجھ پر بری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک دو مرتبہ تو ابا نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی بھی کوشش کی، اور تب اماں نے ابا کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ تب سے ابا کا جو ڈر خوف تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب ابا نے مجھے ہراساں کرنا نہیں چھوڑا تھا، بلکہ کھلے عام ہراساں کرنے لگے۔ مجھے ابا سے چڑ نہیں تھی، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ حقیقت کیا ہے۔ بس اماں ہمیشہ کہتی تھی ابا سے دور رہا کرو، ابا کے پاس مت جایا کرو، اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اماں ایسا کیوں کہتی ہے۔ ہمارے محلے کا ایک لڑکا بابر تھا، مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ اس کی عادتیں بہت اچھی تھیں، وہ میرا بہت خیال رکھا کرتا تھا۔ ابا سے تو مجھے محبت مل نہ سکی،
سگے ابا نے ویسے ہی نہ اپنایا۔ اس دوران ایک وہی مرد تھا جو مجھے بھلا لگتا تھا، لیکن اس کی یہ دوستی کم محبت میں بدل گئی، پتہ ہی نہ چلا۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ محبت میں آگے بڑھتے، میری پھپھو کو اس بات کا علم ہو گیا تھا۔ تبھی انہوں نے اماں کو بتا دیا۔ شاید وہ بھی ابا کی حقیقت جانتی تھی، اس لیے ابا کو کچھ نہ بتایا۔ اماں کو تو جیسے موقع چاہیے تھا۔ تبھی اماں نے میرا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا اور مجھے دھمکی دی کہ اگر میں آپ سے شادی نہیں کروں گی تو وہ ابا کو سب بتا دیں گی۔ میں بھی ڈر گئی کیونکہ میں ابا کی نیت سے ناواقف تھی۔ اور پھر جیسے ہی آپ کا رشتہ آیا تو اماں نے میری شادی آپ سے کر دی۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ آپ مجھ سے عمر میں بہت بڑے تھے۔ میں نے اماں سے وعدہ کیا کہ میں پھر کبھی بابر سے نہیں ملوں گی، مگر اماں نے زبردستی شادی آپ سے کر دی۔ بارات والے دن اماں سے جب میں نے پوچھا کہ آخر کیوں وہ میری زبردستی شادی کر رہی ہیں، تبھی اماں نے بتایا کہ اگر انہوں نے میری شادی کی تو ابا مجھے بیچنے کا ارادہ رکھتے تھے، کیونکہ اماں نے ابا کو میرے پاس نہیں آنے دیا تھا۔ تبھی وہ اماں کو تنگ کرنے لگے تھے کہ یا تو میری شادی کی جائے، نہیں تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے، وہ میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اور بارات والے دن مجھے احساس ہوا کہ میں تو محض بوجھ ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اماں نے میری جان اور عزت بچانے کے لیے میری شادی آپ سے کر دی، مگر آپ نہ جانے کیوں میرے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہیں۔ آپ کو ذرا بھی احساس نہ ہوا کہ میں نہ جانے کن حالات میں آپ کے پاس آئی ہوں اور آپ مجھ سے نہ جانے کس بات کا بدلہ لینے لگے ہیں۔ آپ نے مجھے اتنا تنگ کیا، میرے ساتھ اتنا برا برتاؤ کیا، آپ نے مجھے مارا بھی۔ سیحان جو چہرے پر مسکراہٹ سجائے عزیزہ کی باتیں سن رہا تھا، مارنے والی بات پر اس نے چونک کر عزیزہ کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے کب مارا؟ آپ کو بتائیں گی کہ میں نے کب مارا؟ ہاں، باقی جو سب کیا اس میں میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں نے آپ سے اپنا حق لیا، وہ بھی زبردستی، لیکن اس میں نہ تو کوئی گناہ کیا اور نہ ہی میں نے کوئی ظلم کیا، اور تمہارے ساتھ اتنا سب کچھ ہو گیا مگر تم نے بتایا کیوں نہیں؟ سیحان نے حیرانگی سے پوچھا تو عزیزہ خاموش رہ گئی، کیونکہ آپ نے مجھے موقع نہیں دیا کہ میں کچھ کہہ سکوں۔ آپ نے پہلے ہی دن میں مجھ پر اتنا خوف پیدا کر دیا تھا کہ میں آپ سے کچھ کہہ نہیں پائی۔ ہاں، یہ میرا قصور ضرور ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں تمہیں اب کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ بولو، میرا ساتھ دو گی کیا؟ مجھے میری اماں کے پاس جانا ہے، آپ ان کو بچا لو، ابا ان سے اچھے کام نہیں کرواتے۔ سیحان نے گہرا سانس لیا تھا۔ دیکھو عزیزہ، یہ تمہارے گھر کا مسئلہ ہے، میں خواہاں اندر دخل اندازی نہیں کرنا چاہتا، تو مجھے غلط مت سمجھنا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہی بہتر ہے کہ میں تمہارے گھر میں دخل اندازی نہ کروں۔ اتنا کہہ کر سیحان خاموش ہو گیا تھا اور عزیزہ کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ اچھا چلو عزیزہ، میں ڈسچارج پیپرز بنوا کر آتا ہوں، پھر گھر چلتے ہیں۔ عزیزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ پھر سے ڈرنے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا اسے شاید سیحان جان بوجھ کر اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے تاکہ وہ پھر سے اس پر ظلم کرے۔ عزیزہ گھر پہنچی تو عالیہ بیگم اس کو اپنے ساتھ کمرے میں لے جانا چاہتی تھی، مگر سیحان نے آنکھوں کے اشارے سے عزیزہ کو منع کیا کہ وہ عالیہ بیگم کو انکار کر دے، مگر عالیہ بیگم نے اس کی ایک نہ سنی۔ عزیزہ بھی خاموشی سے چلی گئی تھی، بھلا وہ کیا کہتی۔ عالیہ بیگم کو سیحان کو پھر سے غصہ آیا تھا، تبھی وہ آگے بڑھا اور عالیہ بیگم سے عزیزہ کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے میں لے گیا۔ عزیزہ خاموشی سے کٹی پتنگ کی طرح کھینچی چلی جا رہی تھی۔ تبھی سیحان نے اس کو بیڈ پر دھکا دیا اور اس کے بالوں کو مٹھی میں قید کر کے اسے اپنے قریب تر کر لیا تھا۔ منع کیا تھا نا کہ آج کے بعد مجھ سے دور مت جانا۔ پھر تم کیوں گئی دور؟ بولو کیوں؟ اماں کے ساتھ گئی تھی۔ تمہیں جب ایک مرتبہ سمجھایا تھا کہ میں تمہیں اب کچھ نہیں کہوں گا، مگر تم مجھ سے دور نہیں جاؤ گی، تم میرا ساتھ دو گی، تو پھر تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی بات؟ سیحان کا غصہ دیکھ کر عزیزہ پھر سے ڈر گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بے یقینی سے سیحان کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی سیحان نے گہرا سانس لیا۔ آئی ایم سوری یار، میں تم سے ایسے رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، مگر تم نے کام ہی ایسا کیا کہ میں کیا کرتا، تھوڑا غصہ ہونا پڑا، مگر عزیزہ اپنے دل کا کیا کرتی۔ اچھا ڈرو نہیں مجھ سے، میں اب کچھ نہیں کہوں گا۔ اتنا کہہ کر سیحان نے اپنی جیب سے چاکلیٹ نکالی اور عزیزہ کے آگے کی، مگر عزیزہ نے ایک نظر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، جس سے سیحان کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ سیحان سے ناراض ہو گئی ہے۔ سیحان نے گہرا سانس لیا اور پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اماں، یہ تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ کنویں میں سے نکال کر کھائی میں پھینک دیا، ابا سے بچتی بچاتی ایک ایسا جیون ساتھی میری زندگی میں ڈال دیا جو مجھے سمجھنے کو تیار ہی نہیں، اسے صرف میرا وجود چاہیے۔ اور پھر وہ گھٹنوں پر سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عزیزہ یہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی کہ اس کے پاس اس کا شوہر ہے جو اس پر پورا حق رکھتا ہے،
ہر طرح سے جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ وہ اپنے شوہر کو برا سمجھ رہی تھی۔ وہ اپنے ابا اور اپنے شوہر کے درمیان فرق ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اگلی صبح عزیزہ کو لگا کہ اس کے بالوں میں کوئی ہاتھ پھیر رہا ہے، لیکن یہ ہاتھ سخت نہیں تھے۔ نرم و ملائم ہاتھ محسوس کر کے اس نے اپنی آنکھیں جھٹ سے کھولی تھی اور پھر اپنے سامنے شخص کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ اماں، اماں تم یہاں؟ اماں کب آئی تم؟ اور تمہیں یہاں کون لایا؟ اماں، عزیزہ مسلسل روتے ہوئے اپنی اماں کے سینے سے لگ گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں تمہیں ابا نے کیسے آنے دیا؟ اماں تمہیں یہاں کون لایا؟ اور وہ ایک ہی سانس میں اتنے سوال کر رہی تھی۔ عزیزہ رکو تو، بتاتی ہوں، صبر تو کرو۔ عزیزہ نے نام میں سر ہلایا اور اپنی ماں کے ساتھ چپکی رہی۔ پہلے تم بتاؤ کہ تمہاری اتنی شکایتیں کیوں مل رہی ہیں؟ عزیزہ نے حیرت سے نظریں اٹھا کر دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ کون سی شکایتیں؟ سیحان بتا رہا تھا کہ تم اس کا کہنا نہیں مانتی اور تم نے اس کو تنگ کیا ہوا ہے، ہر روز عالیہ بیگم کے کمرے میں گھس جاتی ہو۔ عزیزہ نے اتنا سا منہ بنا لیا تھا کیونکہ یہ شکایتیں تو وہ اپنی اماں کو لگانا چاہتی تھی۔ تبھی سیحان کھانے کا سامان پکڑے کمرے میں داخل ہوا۔ اماں، اس کو یہ بھی پوچھو کہ یہ میرے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ ابھی ہماری شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے اور یہ مجھ سے دور رہتی ہے۔ بولو عزیزہ، سیحان کیا کہہ رہا ہے؟ اماں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اماں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور آنٹی مجھے اپنے ساتھ خود لے کر گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں کھانا بھی کھا لیا کروں کیونکہ یہ اکثر گھر دیر سے آتے ہیں، اس لیے آنٹی چاہتی تھی کہ میں بھوکی نہ رہا کروں۔ اب وہ گھر کی بڑی ہے تو میں ان کی بات مانتی یا ان کے بیٹے کی؟ میں تمہاری بات سمجھتی ہوں، لیکن تمہیں بھی عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور تمہارا شوہر ہے، کچھ کھانا تم اپنی ساس کے ساتھ کھا لیا کرو اور کچھ اپنے شوہر کے لیے بچا کر رکھا کرو، جب وہ آئے تو اس کے ساتھ کھا لیا، اس کا دل بھی رہ جائے گا اور تمہاری ساس کا بھی۔ یہی تو بات ہے آنٹی، اس کو اتنی عقل کون دے؟ اب آپ آ گئی ہیں نا، اب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گی تو گاہے بگاہے اس کو بھی عقل ملتی رہے گی۔ عزیزہ کو تو سب کچھ بھول گیا تھا، دماغ کی سوئی تو صرف نجمہ بیگم کے وہاں رہنے پر اٹک گئی تھی۔ اماں، اب آپ میرے ساتھ رہا کریں گی؟ اب ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی؟ عزیزہ کے چہرے پر ہی خوشی صاف ظاہر تھی۔ سیحان تو یہ دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ ہرگز نہیں، میں کم از کم تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ تمہاری اتنی شکایتوں کے بعد تم نے مجھے کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ عزیزہ تم اس طرح کی حرکت کرو گی۔ میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا، مگر تمہیں میری بات کی سمجھ ہی نہیں ہے، اور تم نے وہی کیا جو تم کرنا چاہتی ہو۔ تم نے مجھے بہت ناراض کیا۔ اتنا کہہ کر نجمہ بیگم کمرے سے جانے لگی تھی، تبھی عزیزہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہاں، سارا قصور تو میرا ہے، میں نے سب کچھ کیا ہے، میں ہی پوچھتی، میں ہوں ہی بری۔ وہ معصوم سی لڑکی اپنے دل میں کتنا کچھ لیے بیٹھی تھی، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ تبھی نجمہ بیگم نے عزیزہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ نہیں میری بچی، میں بھلا تم سے ناراض کیوں ہونے لگی؟ میں تو بس… اچھا چھوڑو ان سب باتوں کو، تم بتاؤ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تم خوش کیوں نہیں ہو؟ سیحان جو کمرے سے جا چکا تھا، تبھی عزیزہ نجمہ بیگم کی گود میں سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ اماں، مجھے سیحان کا دھوپ چھاؤں سایہ دھوپ سمجھ نہیں آ رہا۔ کبھی وہ مجھ سے غصہ کرتے ہیں تو کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں تو کبھی منانے لگ جاتے ہیں۔ میں کیا کروں اماں؟ مجھے ان چند دنوں میں ہی سیحان سے محبت ہو گئی ہے، مگر میں ان سے اس بات کا اظہار نہیں کر پا رہی۔ شاید میری محبت ہی ان کو بدل دے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تمہیں سیحان سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ وہ تمہارے مزید قریب ہو سکے اور تم دونوں اچھی زندگی گزار سکو۔ چلو اب تم آرام کرو، میں چلتی ہوں۔ نہیں اماں، آپ کہیں نہیں جائیں گی، میں آپ کو یہاں اس لیے نہیں لایا کہ آپ واپس چلی جائیں۔ نواب صاحب تو آپ کو آنے نہیں دے رہے تھے، تبھی انہوں نے مجھ سے آپ کی اس رقم مانگی تھی۔ آپ اب ہمیشہ کے لیے آزاد ہیں۔ نجمہ بیگم کو یقین نہیں آیا تھا کہ اس کے شوہر نے اس کی بھی بولی لگا دی تھی، تبھی وہ آنسو بہانے لگی تھی۔ دیکھ رہی ہو، شوہر ایسی شکل میں بھی ہوتے ہیں۔ شکر ادا کرو کہ سیحان اچھا انسان ہے، کم از کم تمہیں پیسوں کی بھیج تو نہیں رہا، تمہاری بولی تو نہیں لگ رہی۔ اماں ایسے نہیں کہو، میرا دل پھٹ جائے گا۔ اور پھر وہ جھٹ سے اٹھی تھی اور سیحان کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ سیحان مجھے معاف کر دیں پلیز، بس کرو عزیزہ، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ میں بھی تم سے معافی مانگتی ہوں، تم بھی مجھے معاف کر دو، میں نے جانے انجانے میں تمہیں بہت تکلیف دی ہے۔ تبھی عزیزہ نے مسکرا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا تھا۔ سیحان، آپ بہت اچھے ہیں، مجھے آپ سے محبت ہے، بس آپ کبھی کبھی بہت غصہ کر جاتے ہیں اور پھر مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ آپ غصہ نہ کیا کریں، میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتی۔ دونوں میں پیار محبت دیکھ کر نجمہ بیگم کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔
تبھی سیحان نے اس کو اپنے قریب تر کر لیا تھا، اور پھر ان دونوں کی محبت پر کھڑکی سے جھانکتا چاند بھی شرما گیا تھا۔ اتنی محبت کرتی ہو تو دو ثبوت محبت کا، میں بھی تو دیکھو کتنی محبت ہے۔ اور پھر عزیزہ نے ہنستے ہوئے اپنا سر سیحان کے سینے میں چھپا لیا تھا۔ عزیزہ کی اجازت ملتے ہی سیحان اس کے وجود پر حاوی ہو گیا تھا اور دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے تھے۔ کمرے میں کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی اور ہلکی ہلکی ہوا اور کمرے میں موجود دونوں وجود کی سانسوں کی آوازیں ماحول کو رومانوی بنا رہے تھے۔ آج دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں، دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش جاری رکھی۔ دوستو، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ نے آج کی کہانی کو مکمل سنا ہے تو کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کس سٹی سے ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔